السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ارشاد اور ہمارے چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں آپ کا سواگت کرتے ہیں۔ تو آئیے فرینڈ، آج میں پھر کچھ محاورے لے کر آیا ہوں جو کہ اردو انوادک سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ BSSC اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اردو کے اندر میری پکڑ مضبوط ہو جائے، تو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا، اور آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں تک اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو لوگ BSSC اردو انوادک یعنی سہایک اردو انوادک یا راج بھاشا اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو بھی تیاری کرنے کا موقع مل جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ جائے۔ میں دیر کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ چلے فرینڈ، آج اس سے پہلے میں نے یہاں تک بتایا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا اس ویڈیو کو تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یا تو آپ ہمارے آل ویڈیو پہ جا کے آپ کلک کر کے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں، دیکھیے، آسمان سے باتیں کرنا، آسمان سے تو بات نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا جو مرادی معنی جو لیا جاتا ہے، اس سے جو محاورہ نکلتا ہے، اس سے نکلتا ہے بہت زیادہ مغرور ہونا، یعنی اپنے اندر بہت زیادہ تکبر بھر لینا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ اگر آپ اسی کو جملے کے اندر استعمال کریں گے تو جملہ یہ ہے، جملہ یہ ہے، آپ اس کو اس جملے کے اندر استعمال کریں تو جملے کے اندر آپ کہیں گے ان دنوں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگا، یعنی ان دنوں اس کے اندر تکبر کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے۔ اگر آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھیے، آپ آفتاب کو چراغ دکھانا، آفتاب کو چراغ دکھانا، تو آفتاب کو چراغ دکھانا یہ محاورہ ہے۔ آپ اس کو، تو اس کا جو ارتھ نکلتا ہے، یعنی اس کا جو محاورہ جو عرف کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو اس کا نکلتا ہے تجربہ کار کو کام کا ڈھنگ بتانا۔ اس کا جو محاورہ جو نکلتا ہے عرف کے اندر، اگر آپ اسی کو جملے کے اندر استعمال کریں گے تو اس کا جملہ ہوگا کہ اس کے مقابل میں کسی اور کا نام لینا، یعنی آفتاب کو چراغ دکھانا، یعنی وہ کسی ایسے آدمی کو جو تجربہ کار آدمی ہے اس کو یہ ڈھنگ بتا رہا ہے کہ آپ اس طرح کیجئے، اس طرح کیجئے۔ وہ خود ایک اس چیز کا ماہر فن ہے، آپ ایک تجربہ کار کو، جو تجربہ کار نہیں ہے، جو کچھ نہیں جانتا، وہ ایک تجربہ کار آدمی کو اس طرح کا ڈھنگ بتا رہا ہے۔ اسی سے بولا جاتا ہے کہ آفتاب کو چراغ دکھانا۔ انگلی اٹھانا، یہ بھی آپ جان رہے، انگلی اٹھانا یعنی رسوا کرنا۔ آج کل اگر آپ اس کے اندر جملہ کے اندر استعمال کریں گے تو آپ کو اس طرح بولنا پڑے گا، آج کل نیک لوگوں پر انگلی اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایڑیاں لگڑنا یعنی بے انتہا کوشش کرنا، ایڑیاں لگڑنا یعنی بے انتہا کوشش کرنا۔ اگر کوئی محاورہ کے اندر بولتا ہے ایڑیاں لگڑنا، تو اس سے مراد جو لیا جائے گا اس سے بے انتہا کوشش کرنا، یعنی بے انتہا محنت کرنا، بے انتہا اس کی طرف لگنا۔ تو اس کا جو جملہ آئے گا یہ آئے گا، ملازمت کے لیے وہ ایڑیاں لگڑ رہا ہے، یعنی ملازمت کے لیے وہ ایڑیاں لگڑ رہا ہے۔ یہ اس کا جملے کے اندر استعمال ہونے والا، یعنی ایک پورا ورڈ مل کے، جب آپ اس کو ان دونوں کو ملا کر ایک ورڈ کے اندر استعمال کریں گے تو آپ اس طرح یہی آئے گا کہ ملازمت کے لیے وہ ایڑیاں لگڑ رہا ہے۔ آنکھ چرانا یعنی کترانا، نظر بچانا۔ آنکھ چرانا یہ بھی آپ کا یہ تو مشہور محاورہ، یعنی آنکھ چرا رہا ہے یعنی وہ اس سے بھاگ رہا ہے، یعنی اس سے کترا رہا ہے۔ تو اس کا جو جملہ آئے گا وہ شرم سے آنکھ چرا رہا ہے، یعنی وہ اب شرم سے آنکھ چراتا ہے۔ اس کے بعد ہے آنکھ مارنا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، آنکھ مارنا یعنی اشارہ کرنا، یعنی اگر آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ آنکھ مارتے ہی وہ مطلب سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔
آنکھ کے ذریعے بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں، اسی طرح آپ آنکھ کے ذریعے بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی محاورے کے اندر استعمال ہے اور مستعمل بھی ہے۔ آنکھ کا پانی ڈھلنا یعنی بے حیا ہو جانا، یہ بھی اب مستعمل محاورہ ہے کہ ان کی آنکھوں کی پانی ڈھل گئی، یعنی یہ بے حیا، بے شرم، بے غیرت ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی برائی کرتے کرتے ان کی آنکھ کی پانی مطلب کیا ہو گیا؟ ڈھل گیا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی شرم و حیا باقی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اس کے اندر کچھ بھی غیرت جاگ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے آنکھ نیلی پیلی کرنا، یعنی بہت غصہ کرنا، یہ تو الفاظ سے ہی واضح، یعنی اپنی آنکھ نیلی پیلی کرنے سے کیا حاصل جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ بند کر لینا یعنی مر جانا، نظر پھیر لینا، یہ بھی تو آپ جان ہی رہے ہیں مستعمل محاورہ ہے۔ آنکھ بدلنا یعنی بے رخی کرنا، اس نے آنکھ بدل لی ہے، اب مجھ سے باتیں نہیں کرتا ہے، یہ بھی ہے بے رخ۔ اس کے بعد ہے آنکھ چرانا، ایک منٹ، آنکھ آنکھ کھلنا یعنی ہوشیار ہو جانا، اب جا کر تمہاری آنکھیں کھلی، آپ اس کو جملے کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آنکھیں چار کرنا یعنی آنکھیں سے آنکھ سے ملانا، یعنی ایک دوسرے کو آنکھ سے ملا کر دیکھنا، یہ اس کی معنی مطلب آتا ہے۔ اور آنکھ بھر آنا یعنی اشک بار ہو جانا، آنکھ بھر آنا یعنی اشک بار ہو جانا، یعنی جدائی کے وقت آنکھیں بھر آتی ہے، یہ اس کا جملے کے اندر استعمال ہونے والا یہ ورڈ ہے۔ آنکھوں کا تارا ہونا، بہت پیارا ہونا، یہ بچہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ آنکھوں سے اوجھل ہونا یعنی نگاہوں سے دور ہونا، یہ تو ہے اس کا یہ ورڈ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے جو اس سے مطلب نکل رہا ہے، یہ ہے جملہ جس کو آپ جملے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ آنکھیں بچھانا یعنی انتظار کرنا، وہ اپنی دوست سے آنکھ بچائے بیٹھا ہے۔ آنکھ پتھرانا یعنی مرنے کے قریب ہونا، ان کی آنکھیں پتھر آ گئی، یعنی یہ بھی محاورہ ہے جو آپ دیکھیں، آنکھیں پتھرانا یعنی ان کی آنکھ اب ایسی ہو گئی کہ جو دیکھنے کے اندر اس کی آنکھ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یعنی اب وہ مرنے کے قریب ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہے آنکھیں ٹھنڈی ہونا یعنی خواہش پوری ہونا، آنکھیں ٹھنڈی ہونا یعنی خواہش پوری ہونا، چلو اب تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، یہ اس کا محاورہ ہے۔ آنکھیں لال پیلی کرنا یا غصہ کرنا، یہ بھی ہے تم کیوں آنکھ لال پیلی کرتے ہو، یہ اس کا یہ استعمال ہے جو آپ جملوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ آنکھوں میں بسنا یعنی پسند آنا، یہ بھی تو مستعمل محاورہ ہے۔ آنکھوں میں سمانا یعنی ہر وقت خیال میں رہنا، ہر وقت دل و دماغ کے اندر مستحضر رہنا، یعنی ہر وقت دل و دماغ کے اندر حاضر رہنا۔ آنکھوں میں خون اترنا، از حد غصہ ہونا، یہ بھی ہے کہ ہمارے آنکھوں کے اندر خون آ گیا، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو یہ اس طرح کا محاورہ بولا جاتا ہے کبھی کبھی، یہ ہے ان کی حرکت پر آنکھوں کا خون اتر آیا ہے۔ آنکھوں میں دھول جھونکنا یعنی فریب دینا، یہ تو آپ جان رہے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دینا، فریب دینا، آخر وہ آنکھوں میں دھول جھونک کر چلا گیا۔ آنکھوں میں چربی چھانا، بے پرواہی ہونا، یہ بے پرواہی مطلب آنکھوں میں چربی ہے کہ اس کے اندر اتنی لاپرواہی ہے کہ وہ کوئی کام کسی ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے، یہ اس کا ہے کہ ان کی آنکھوں میں چربی چھا گئی ہے۔ آب ہونا یعنی شرمندہ ہونا، یہ تو جانتے ہیں کہ آب ہونا یعنی تم آب ہو گئے، یعنی تم بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے، یعنی وہ شرم سے آب ہو گیا، یعنی وہ شرم سے پانی ہو گیا۔ آب کا مطلب ہے کہ وہ شرم سے پانی ہو گیا۔ تو دوستو یہ کچھ ویڈیو تھے، یہ کچھ محاورے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ
اسی طرح کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کر کے رکھیں، تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے۔ اور آپ سے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن کے بٹن پر کلک کر کے آپ ہمیں ہر وقت ہر ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تیار رہیں۔ انشاءاللہ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔